پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی۔ او اللہ, forgive me, have mercy upon me, guide me and grant me sustenance۔ آج کی اچھی بات، بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ تو بچوں، آپ کو بھی اللہ کا نام لے کر ہی اپنی صبح کا آغاز کرنا ہے۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، کچھ لوگ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی دیوار سے ٹیک لگائے باتیں کر رہا ہے، کوئی چلتے ہوئے، کوئی کھڑے ہو کر، کوئی بینچ پر بیٹھ کر، کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ لیکن بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ موبائل پہلے کیسا ہوا کرتا تھا؟ کس نے اسے ایجاد کیا؟ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے سب سے پہلے موبائل کو ایجاد کیا۔ سبق نمبر 11، ٹیلی فون سے موبائل تک۔ تو دیکھیے یہاں پر کتنے سارے قسم کے ٹیلی فون رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے اس طرح کے ٹیلی فونز ہوا کرتے تھے، بعد میں آہستہ آہستہ ان میں تبدیلیاں ہوئی، ترقی ہوئی، اور آج ہمیں موبائل دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹیلی فون جو ہے وائرز سے جڑا ہوتا تھا اور موبائل وائرلیس ہے بالکل، اور آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہو، کاروباری سلسلے میں ہو، یا بات چیت کرنے کے لیے ہو، مگر ہر چھوٹا بڑا انسان موبائل سے جڑا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں، یہ تصویر جو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اسے دھیان میں رکھیے۔ یہ ہے الیگزینڈر گراہم بیل، جنہوں نے سب سے پہلے ٹیلی فون کی ایجاد کی۔ ایجاد کرنا مطلب بنانا، اس کے پہلے نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس نے بنایا ان کا نام ہے الیگزینڈر گراہم بیل۔ یہ انگلستان کے رہنے والے تھے اور سب سے پہلے انہوں نے ٹیلی فون کی ایجاد کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون سا وہ واقعہ تھا جسے دیکھ کر ان کے دل میں ٹیلی فون بنانے کا خیال آیا۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 11، ٹیلی فون سے موبائل تک، یعنی ٹیلی فون سب سے پہلے ایجاد ہوا، وہاں سے لے کر موبائل تک کا سفر کیسے طے ہوا، وہ اس سبق میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ ٹیلی فون ہے تو ایک چھوٹا سا آلہ، لیکن ہے بڑے کام کی چیز۔ اس کی مدد سے ہم دور دور کے لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ لگ بھگ 100 سال پہلے اسے انگلستان کے ایک سائنسداں گراہم بیل نے ایجاد کیا۔ اس ایجاد سے پہلے ایک مزیدار واقعہ ہوا تھا۔ گراہم بیل نے دیکھا کہ ایک لڑکا اپنے مکان کے پہلے منزلے پر کھڑکی میں کھڑا ہے۔ اس کے منہ سے ایک ڈبہ لگا ہوا ہے۔ ڈبے کے پیندے سے لمبا دھاگا نکل کر نیچے کھڑے ہوئے دوسرے لڑکے کے ڈبے سے جڑا ہوا ہے۔ دوسرے لڑکے نے اپنے ڈبے کو کان سے لگا رکھا ہے۔ گراہم بیل نے دیکھا کہ اوپر والا لڑکا کچھ بول رہا ہے اور نیچے والا لڑکا ڈبہ کان سے لگائے اس کی بات سن رہا ہے۔ پھر نیچے کھڑے ہوئے لڑکے نے ڈبے میں کچھ کہنا شروع کیا اور اوپر والے لڑکے نے اپنا ڈبہ کان سے لگا کر اس کی بات سنی۔ تو کیا کہا گیا ہے اس پیراگراف میں کہ ٹیلی فون ہے تو ایک چھوٹا سا آلہ، آلہ یعنی مشین، ایک چھوٹی سی مشین ہے مگر بہت کام کی ہے۔ کیوں کام کی ہے؟ کیونکہ ہم اس سے دور دور کے لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور 100 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے انگلستان کے رہنے والے ایک سائنسداں، ایک سائنٹسٹ نے، جس کا نام گراہم بیل تھا، انہوں نے اس کی ایجاد کی۔ اور کیوں ایجاد کی؟ کیونکہ اس کی ایجاد سے پہلے ایک مزیدار واقعہ ہوا تھا۔ ایک لڑکا اپنے مکان کی اوپر کی کھڑکی میں کھڑا تھا اور اس کے منہ سے ایک ڈبہ لگا ہوا تھا، اور ڈبے کے پیندے سے ایک دھاگا نکل کر نیچے جو لڑکا کھڑا تھا
اس کے کان سے لگے ہوئے ڈبے میں جڑا ہوا تھا وہ. اوپر والا لڑکا کچھ کہتا تھا اور نیچے والا لڑکا کچھ سنتا تھا اور اسی طرح وہ لوگ کھیل کھیل رہے تھے. تو آگے دیکھتے ہیں. بات چیت کا یہ کھیل دیکھ کر گراہم بیل نے سوچا کہ کوئی ایسا آلہ بنانا چاہیے جس کے ذریعے دور بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں بات کر سکیں. اس نے بہت دنوں تک اس کام پر محنت کی. بجلی کے تاروں سے ڈبوں کو جوڑ کر آخر ایک دن اس نے وہ چیز بنا لی جسے ٹیلی فون کہتے ہیں. تو بچوں اس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا تھا. ایک لڑکا اوپر کھڑا تھا، دوسرا لڑکا نیچے کھڑا تھا. آپ لوگ بھی اس طرح کا کھیل کھیلتے ہوں گے. کچھ بچے پائپ اگر پانی بھرنے کا مل جاتا ہے تو اس سے بھی ایسے کھیل کھیلتے ہیں. اور یہ بچے جو ہے 2 ڈبے لے کر دھاگے سے جوڑ کر اس طرح کا بات چیت کا کھیل کھیل رہے تھے. جیسے یہاں پر بھی دیکھو 2 لڑکیاں دیوار کی آڑ میں ایک بول رہی ہے، ایک سن رہی ہے اور بیچ میں ایک دھاگا لگا ہوا ہے. تو اسی طرح سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں. تو اس کھیل کو کھیلتے ہوئے دیکھا جب گراہم بیل نے تو سوچا کہ ایک ایسا آلہ ہونا چاہیے جس سے دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں. اور اسی خیال نے اسے مجبور کیا کہ ٹیلی فون بنایا جائے. تو اس نے بہت دنوں تک محنت کی، ڈبوں بجلی کے تاروں سے جوڑا اور اس نے وہ چیز بنا لی جسے ٹیلی فون کہتے ہیں. ٹیلی فون پہلے جو ہے موبائل کو ٹیلی فون کہا جاتا تھا، یعنی بات کرنے کا آلہ. اب اس کے فائدے دیکھتے ہیں ہم آگے کے پیراگراف میں. اس ایجاد کے بہت سے فائدے ہیں. ہمارے بہت سے کام گھر بیٹھے ہی ٹیلی فون پر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وقت بچتا ہے. محلے میں کہیں آگ لگ جائے، فائر بریگیڈ کو فون کر دیجئے، فوراً حاضر ہو جائے گا. گھر میں اچانک کوئی بیمار پڑ جائے، فون کر کے ڈاکٹر کو بلا لیجئے. گھر کی بجلی فیل ہو جائے، فون کر دیجئے، اسے درست کرنے والا آ جائے گا. ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹیلی فون سے بات چیت کی جا سکتی ہے. یہی نہیں، باہر کے ملکوں میں رہنے والے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی ہم بات چیت کر سکتے ہیں. اس طرح ٹیلی فون سے ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے. تو ٹیلی فون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے وقت بچتا ہے. محلے میں کہیں آگ لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فائر بریگیڈ کو فون کر دیتے ہیں. دیکھو یہ ہے فائر بریگیڈ، یعنی آگ بجھانے والا عملہ، آگ بجھانے والی ٹیم. تو آگ لگ جائے تو ہمیں ان کے آفس تک جانا نہیں پڑتا، بلکہ صرف ان کو ایک فون کر دینے سے ہمارا کام بن جاتا ہے. آگ بجھانے والا عملہ حاضر ہو جاتا ہے. ویسے ہی کوئی گھر میں بیمار پڑ جائے تو ہم ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں فون کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ کام جو ہے وقت کی بچت کے لیے ٹیلی فون بہت ہی اہم آلہ ہے. اب دیکھو پچھلے 15-20 برسوں میں ٹیلی فون میں بڑی ترقی ہوئی ہے. اب ایسے فون آ گئے ہیں جو تار سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، انہیں موبائل فون کہا جاتا ہے نا. یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں نا آپ کو، یہ سب پہلے کے فون ہیں، پرانے زمانے کے فون. جب ایجاد ہوا تھا فون تو اس طرح کا ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں اب وائر نہیں آتا، اب وہ موبائل ہو گیا ہے. موبائل یعنی اس کو کہیں بھی رکھ کر، جیب میں رکھ کر گھوم سکتے ہیں، کہیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. ایسی چیز کو موبائل کہتے ہیں. تو اب وہ موبائل فون ہو گیا ہے. یعنی یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں جیب میں رکھا جا سکتا ہے. ہم کہیں بھی جائیں انہیں ساتھ لے جا سکتے ہیں. موبائل فون میں کیمرہ بھی ہوتا ہے. اس سے ہم بات چیت کرنے والے کی صرف آواز ہی نہیں سنتے بلکہ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک موبائل سے دوسرے موبائل پر تصویریں بھیجی جا سکتی ہیں. پہلے ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے خط لکھے جاتے تھے. اب موبائل فون کے ذریعے پیغام بھیجے جاتے ہیں اور فوراً جواب حاصل کیا جا سکتا ہے. موبائل پر پیغام ریکارڈ بھی ہوتے ہیں جنہیں بعد میں پڑھا یا سنا جا سکتا ہے.
تو یہ سب تو آپ لوگ اپلیکیشن آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، آج کل موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، آن لائن پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ موبائل کے کیا کیا فائدے ہیں۔ موبائل میں کیمرہ ہوتا ہے، کیلکولیٹر ہوتا ہے، کیلنڈر ہوتا ہے، ٹارچ ہوتا ہے، فوٹو کی گیلری ہوتی ہے، ہر چیز اس میں ریکارڈ کی جا سکتی ہے، فون کالز ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، بعد میں اپنی سہولت سے بھی میسیجز دیکھے جا سکتے ہیں، ہر چیز اس میں محفوظ ہو جاتی ہے اپنے موبائل میں، یہاں تک کہ ہم بات کرنے والے کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کل ہم زوم میٹنگ وغیرہ لے رہے ہیں تو ہم موبائل کے ذریعے ہی یہ ساری چیزیں، آن لائن ٹیچنگ، لرننگ، سب فائدے موبائل میں ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ تمام فائدے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے خط لکھے جاتے تھے، ایک ایک خط پہنچنے کو مہینوں لگتے تھے، پھر مہینوں اس کے جواب کا انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر اب سیکنڈز میں ہم ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر لیتے ہیں، اور بہت سارے کام جو بہت زیادہ وقت خرچ کر کے کیے جاتے تھے وہ اب منٹوں میں، سیکنڈز میں ہو جاتے ہیں۔ موبائل فون نے اب ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا بھی آسان بنا دیا ہے۔ مریض اپنی بیماری کی رپورٹ موبائل سے ڈاکٹر کے موبائل پر روانہ کرتا ہے، اس رپورٹ کو دیکھ کر ڈاکٹر بیماری کا پتہ لگاتا ہے اور مریض کو علاج کے بارے میں صلاح دیتا ہے۔ اس طرح مریض اور ڈاکٹر دونوں کا وقت بچتا ہے نا۔ موبائل کے ذریعے جو ہے مشورہ دیتے ہیں ڈاکٹرز، رپورٹس واٹس ایپ پہ بھیج دی جاتی ہے نا، واٹس ایپ کے ذریعے موبائل میں دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹرز اور اس کے علاج کے بارے میں صلاح دے دیتے ہیں، رائے مشورہ دے دیتے ہیں، دوائیاں لکھ کر دے دیتے ہیں اور دونوں کا وقت بچ جاتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہے ایک بہت بڑا۔ موبائل فون کے ذریعے ایسے اور بہت سے کام گھر بیٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اتنے فائدوں کی وجہ سے اس کا استعمال بالکل عام ہو گیا ہے نا۔ کوئی بھی فائدے کی چیز ہو تو ہم اسے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح موبائل ہر ایک کے گھر میں عام ہو گیا ہے، مطلب یہ عام وہ والا عام نہیں ہے، پیرو تربوز وہ والا عام نہیں، یہ عام ہونا مطلب ہر ایک کے ہاتھ میں ہو جانا، کوئی بھی چیز کامن ہو جانا، ہر ایک کے پاس موجود ہونا، اس کو بولتے ہیں عام ہو گیا ہے اس کا استعمال۔ تو اس طرح سے ہم گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ ابھی آج کل آپ لوگ لرننگ کر رہے ہیں، جو پڑھائی کر رہے ہیں وہ بھی موبائل کے ذریعے کر رہے ہیں، آپ کا بھی وقت بچ رہا ہے اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے، فوراً وقت بھی بچتا ہے، کام بھی فوراً ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ فائدے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر، بسوں اور ریل گاڑیوں میں لوگ موبائل کان سے لگائے باتیں کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کاروباری لوگ تو کئی موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ بے شک موبائل ہماری اہم ضرورت بن گیا ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا استعمال صرف ضروری کاموں کے لیے کیا جائے۔ تو دیکھو بچوں، موبائل میں سڑکوں پر، بسوں میں، ریل گاڑیوں میں لوگ لگاتار ہمیں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی آس پاس میں دیکھتا ہی نہیں ہے، سب موبائل میں ہی لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اتنے عادی ہو گئے ہیں لوگ، یعنی اتنی عادت ہو گئی ہے موبائل کی کہ اس کے بغیر جینا مشکل ہو گیا ہے۔ جیسے روٹی، کپڑا اور مکان پہلے بنیادی ضروریات تھی، بیسک نیڈس تھی، تو اسی طرح موبائل فون بھی اب بیسک نیڈس کی طرح ہو گیا ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کچھ لوگ تو ایک سیکنڈ بھی موبائل کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ کاروباری لوگ جو بزنس مین ہیں ان کے پاس تو کئی موبائل فون، یعنی ایک سے زیادہ موبائل فونز ہوا کرتے ہیں۔ لیکن کیا کہا گیا ہے دیکھو بچوں، اکثر بے شک موبائل ہماری اہم ضرورت بن گیا ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا استعمال صرف ضروری کاموں کے لیے کیا جائے، مطلب بے جا استعمال نہیں کیا جائے، اس کو وقت ضائع کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب ضرورت ہو اسی وقت استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ نئے الفاظ جو اس سبق میں آئے ہیں اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آلہ، مشین، ایجاد کرنا، نئی چیز بنانا، بجلی فیل ہو جانا، بجلی چلی جانا، فائر بریگیڈ، آگ بجھانے والا عملہ، صلاح دینا، مشورہ دینا، عادی ہونا، عادت بن جانا۔
تو بچوں موبائل کا جو ہے اتنا عادی نہیں ہونا ہے کہ ہم گھر والوں سے ہی ہم بات چیت نہیں کر سکیں. کچھ بچے یا کچھ لوگ گھر میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو صرف موبائل میں ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ضروری کام کے علاوہ بھی غیر ضروری طور پر بس موبائل میں ٹائم پاس میں لگے رہتے ہیں. ان کو آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی. تو ہمیں جو ہے موبائل کا صحیح استعمال کرنا ہے. اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. ہاں ہم علم حاصل کر رہے ہیں, ہم کوئی کاروباری کام میں ہیں, کسی کام کے سلسلے میں استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن بیجا استعمال کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. اس کو صرف اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.